یہ جو آپ اسلام آباد ہیں اور جو معاملات جو خبریں ہم یہاں پہ سنتے رہے کل بھی کہ بڑی ہائی پروفائل موومنٹ رہی، اور ایک چیز کو کنفرم کیجئے گا کہ یہ جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کو لے کے کوئی تناؤ ہے اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان؟ تناؤ تو ہے نا جی، یہ تو اس میں تو کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے۔ جو ساری گفتگو ہو رہی ہے اور یہ جس طریقے سے بات کی جا رہی ہے، سینیئرٹی لسٹ بنائی جا رہی ہے اور مختلف اشاروں میں باتیں جو نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں، تو یہ تو اس بات کی ریفلیکٹیو ہے کہ تناؤ ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ کہنا کہ عارف علوی صاحب کوئی کام غیر قانونی اور غیر آئینی نہ کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ عارف علوی صاحب نے کون سا غیر آئینی اور غیر قانونی کام کرنا ہے؟ تو یہ مخاطب کسی کو کیا جا رہا ہے، سنایا کسی اور کو جا رہا ہے، تو بالکل یہ تناؤ موجود ہے۔ نواز شریف صاحب کے جو حامی ویلاگرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، انہوں نے آپ دیکھ لیں نا، نجم سیٹھی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، انصار عباسی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، کامران یوسف صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ بالکل تناؤ ہے اس میں، مجھے کوئی اندر بھی ڈیوائیڈ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر اور پھر حکومتی اتحاد کے اندر آن دا نیم کہ یہ ہو اور وہ نہ ہو اور اس کی مانے اس کی نہ مانے کو، ان کے اندر بھی ڈیوائیڈ ہے۔ ڈیفینیٹلی زرداری صاحب کی چوائسز کچھ اور تھیں، مولانا فضل الرحمان نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، باقی نون لیگ کے اندر کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو، زرداری بہت ایک کایا اور بڑے ذہین پولیٹیکل مینیجر ہیں، تو ان کو اندازہ ہے کہ اس وقت اگر آپس میں تھوڑا سا بھی معاملہ جو ہے وہ بگڑا اور چیزیں باہر نکلیں تو اس کا پورے اسٹرکچر کو نقصان ہوگا، تو اس لیے وہ جو بھی ان کی اپنی جو ریزرویشنز ہیں وہ انہوں نے کنفائن کی ہوئی ہیں، وہ صرف نواز شریف صاحب کے ساتھ کنسلٹیشن میں ہے اور ان کے جو لیڈران ہیں وہ کوئی بیان نہیں دے رہے۔ لیکن نون لیگ کے لوگ جو ہیں ان کا جو پنڈی کے ساتھ جو ایک کانفلکٹ ہے اس کے حوالے سے وہ باتیں کر رہے ہیں، مختلف نام بھی انہوں نے دلوائے ہیں۔ میں ان ویلاگرز کے نام بھی آپ کو بتا سکتا ہوں۔ وہ دوسرے بڑے والا نام کوئی فائنل ہو گیا ہے کہ ایک پیج پہ کہیں پہ پہنچ گئے ہیں پنڈی اور اسلام آباد؟ دیکھیں یہ پیج تو ایک ہی ہوئے گا اور وہ قانونی طور پر اور آئینی طور پر جو جی ایچ کیو کی ریکمنڈیشنز ہیں انہی کو ہی پرائم منسٹر صاحب کو آگے لے کے چلنا چاہیے، لیکن اگر وہ کوئی ایڈونچر کریں گے تو پھر وہ مجھے لگتا ہے مس ایڈونچر میں بدل سکتا ہے۔ اچھا سمیع، میں یہیں پہ ایگزیکٹلی سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، آپ سمجھتے ہیں جو خان صاحب نے جو 26 نومبر کی تاریخ دی ہے، کیا اس جو لاہے عمل ہوگا یا ان کا ریئیکشن ہے وہ اس ڈیسیژن سے کوئی اس کا تعلق بنے گا 26 کو؟ دیکھیں بہت ہی انٹیلیجنٹلی آج خان صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے آج بالکل اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے جی کہ ہم صرف ایک الیکشن چاہتے ہیں، آپ کسی سے پوچھ لیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو میں طاقتور حلقے سے یہ بات کرتا ہوں کہ کیونکہ جو جن کے پاس طاقت ہے ذمہ داری بھی انہی کی ہوتی ہے، تو انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ جو یہ سارا پروسیس ہے سلیکشن کا، کیونکہ وہ سسٹم سے باہر ہیں، اس کے حوالے سے ان کا جو سٹانس تھا وہ اس سے ذرا پیچھے ہٹے ہیں، اور وہ بنیادی طور پر جو بھی صورت بنے گی وہ یہ دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی آنے والا سٹرکچر ہو، جو بھی چیف ہو، وہ اس مطالبے پر غور کرے کہ الیکشن چاہیے اور وہ حکومت سے کہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ اس وقت اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی اس کا تعلق اس بات سے ضرور ہے کہ وہ اپنی طاقت، پولیٹیکل طاقت کا مظاہرہ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عوام انتخاب چاہتے ہیں، لیکن یہ جو سارا پروسیس ہو رہا ہے اس سے انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، اور آج خطاب میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں کیا اس پروسیس کا انہوں نے۔ اچھا سمیع صاحب، عمران خان صاحب کی جو کوئی ایک آدھی ریزرویشن ان کی تھی جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ میرٹ پہ ہونا چاہیے سب معاملہ، اس پر وہ بیچ بیچ میں عمران خان صاحب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے وہ تھوڑے کول ڈاؤن ہو گئے ہیں، تو ان کی ریزرویشن دور ہو گئی ہے؟ آپ کے پاس ایسی کوئی نیوز ہے؟ نہیں، وہ انہوں نے دیکھیں انہوں نے ایک پالیسی جو بنائی ہے اس میں وہ پیچھے ہٹ گیا، بیکاز دیکھیں ان کی ڈیمانڈ کیا ہے، وہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ مجھے نہ کوئی اپنا چیف چاہیے، نہ مجھے کوئی اپنا چیف جسٹس چاہیے، وہ کہتے ہیں انتخاب، ٹرانسپیرنٹ الیکشنز، اور اب صدر مملکت جو ہیں وہ ان پی ٹی آئی کے بہاف پر وہ گفتگو کر رہے ہیں اور ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، تو بیسیکلی جو سارے اس پروسیس سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لی ہے، اور وہ فوکس صرف اس بات پر کر رہے ہیں کہ انتخابات ہوں، جس کے لیے پھر کیئر ٹیکر بنیں گے، جس کے لیے نیا چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ، تو بجائے اس کے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑیں، انہوں نے اپنا جو ہدف ہے وہ صرف اس پر وہ فوکس کر رہے ہیں، اور اس وقت انہوں نے بالکل
جو پنڈی کے اور اسلام آباد کے جو معاملات ہیں آن دا ایشو آف تقرری آف دا چیف آف آرمی اسٹاف، انہوں نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیا۔ اچھا ایک چیز میں صرف یہ سمیع صاحب آپ کا اپنا اوپینین اس بارے میں کیا ہے؟ کچھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس بات کو کنسیڈ کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ الیکشنز عمران خان صاحب کی بھی حق میں نہیں ہے، اگر ابھی ہو جائیں اور اس کے بعد ان کی حکومت بھی آ جائے تو اٹ ول ناٹ بی اے بیڈ آف روزز، جتنی دیر یہ حکومت چلتی رہی یہ عمران خان کا فائدہ ہی ہو رہا ہے کے حساب سے؟ نہیں دیکھیں یہ بات تو بالکل ایک میں اس آرگومنٹ کو نہیں مانتا۔ پولیٹیکل پارٹی نے پالیٹکس کی وجہ حکومت میں آنا ہوتی ہے، اور اگر اس وقت نظام خراب ہے تو اگلے جو ٹائم گزرتا جائے گا اس کے بعد جو بھی پارٹی آئے گی اس کو سنبھالنا اتنا ہی مشکل ہوگا۔ اس لیے میں اس آرگومنٹ پر آئی ڈونٹ بائی دس آرگومنٹ، اور پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے آپ سے بات کی ہے کہ وہ خود آنا نہیں چاہتے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آئی تھنک دے آر ناٹ ویری ویل ورس، یا ان کو عمران خان صاحب کی جو ان کا اپنا خیال ہے، پارٹی کا ورژن نہیں ہے۔ ہاں نہیں، وہ ان کا اپنا خیال ہی ہو سکتا ہے، لیکن جتنی جلدی انتخابات ہوں، آپ کو پتہ ہے اگلے سال آپ کو 31 ارب ڈالر چاہیے، کہاں سے آئیں گے وہ 31 ارب ڈالر؟ وہ الیکشن سے آ جائیں گے۔ سمیع صاحب میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں آپ سے پہلے اکبر سے بھی بات کی، میں آئی نو یو آر اے جرنلسٹ، یو آر ایک انڈیپینڈنٹ، میں آپ سے رائے چاہ رہا ہوں، آپ کو اس کو پولیٹیکل نہ لیجیے گا۔ مجھے ذرا وہ ریشنل نہیں سمجھ آ رہا ہے خان صاحب کا کہ اگر آپ جو ان کا ہائپوتھیسس ہے کہ یہ پاورفل جو ادارے ہیں یہی فیصلہ کریں گے، تو نومبر تو آپ کا گیا، تو آپ دسمبر میں کوئکسٹ بھی کو فیصلہ کریں تو اپریل آ گیا، تو بھائی اگر اگست 2023 میں یہ حکومت کا ٹائم ہی ختم ہو رہا ہے تو 3 مہینے کے لیے یا 4 مہینے کے لیے اتنی بڑی سٹرگل، اتنے بڑے لانگ مارچ، اتنی بڑی ایکٹیویٹی، کیا مطلب کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ وائی فار 3-4 months؟ اچھا اب اگر آپ اس کو، ملک صاحب آپ نے سوال بہت اچھا کیا، اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ جو لانگ مارچ تھا بیسیکلی یہ ایک الیکشن کیمپین کے طور پر میں تو اسے دیکھتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ انہوں نے صرف جہاں پر بھی وہ گئے ہیں مقامی لوگ جو تھے وہ اکٹھے کیے ہیں، قافلے دور دور سے نہیں آئے، اور اب پوری 1 مہینے کی ایکسرسائز کے بعد انہوں نے ایک دن دیا ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ آئیں اور وہاں پر وہ خطاب کریں گے، اور وہ دن بھی ایسے ہیں جس میں وہ نئی آرمی ہیرارکی آ رہی ہے تو اس میں وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں۔ اس پورے پروسیس میں آپ کو کہیں کوئی تشدد نظر نہیں آیا، کہیں پہ عمران خان کسی چیز پہ ریزسٹ کرتے نظر نہیں آئے۔ انہوں نے اسلام آباد کی بجائے لانگ مارچ جو ہے وہ لوگوں کو کہا کہ آپ پنڈی آئیں اور میں پھر آگے کا لائے عمل دوں گا۔ تو عمران خان کی جو ایکشنز ہیں اس سے جو آپ نے بات کہی ہے ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، لیکن وہ پولیٹیکل مومنٹم برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اپنی پارٹی کو انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ڈیفینسو پہ کیا ہوا ہے۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان اتنا بڑا پولیٹیکل انیشیٹو، جلسے جلوس، اور 26 کو جا رہے ہیں، تو پی ڈی ایم کی حکومت کے پاس سب سے بڑا سکینڈل کیا ہے عمران خان پر تنقید کا؟ ایک توشہ خانہ کی گھڑی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے ان کے مقابلے کے لیے۔ تو عمران خان اس سچویشن کو مینٹین کرتے ہوئے جو پولیٹیکل ٹیمپو ہے اس کو برقرار رکھے ہوئے وہ جا رہے ہیں، اور 26 کو وہ اگلا لاہ عمل دیں گے، پتہ نہیں 2 ہفتے کے بعد۔ اچھا یہاں پہ بھی سمیع آپ کی اسیسمنٹ چاہیے۔ 26 آ گیا، خان صاحب آ گئے، آپ بھی اس سماج کو سمجھتے ہیں، چھوٹے موٹے ہم بھی صحافی ہیں، یہاں کی تو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اچھی تقریروں سے یا پرامن احتجاج سے یہاں الیکشن ہو جائیں یا رجیم بدل جائے۔ خان کیا کرے گا، کیا کر سکتا ہے وہ 26 کو؟ وٹ کین ہی ڈز؟ کس سے وہ واقعی ایک ایسا پریشر بلڈ ہو جائے؟ دیکھیں وہ جو پریشر بلڈ کر رہے ہیں وہ اب رجیم جو اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اس پر پریشر بلڈ نہیں کر رہے، وہ بیسیکلی سوچ یہ رہے ہیں کہ جو نیا ملٹری چیف ہوگا وہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی لیگیسی ہے اس کو لے کے نہیں چلے گا۔ جو چیلنجز ہیں اس میں آپ کو ایک 5 سال کے لیے گورنمنٹ چاہیے جو ایک اپنا معاشی پلان رکھتی ہو، کیونکہ 31 ارب ڈالر تو صرف آپ کو نیکسٹ ایئر چاہیے، نہیں تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ تو ان کی جو پالیٹکس ہے اس میں وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جس میں انہوں نے ایک یہ بات کہی ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کہی ہے کہ پریشر پڑے اس گورنمنٹ پر۔ وہ ڈائریکٹلی پریشر خود تو نہیں ڈال رہے، وہ انڈائریکٹلی اسی سائڈ سے آ رہے ہیں جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، اور اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں فوری طور پر اس میں کامیابی نہ بھی ہو تو وہ اس ٹیمپو کو برقرار رکھتے ہوئے 2-3 مہینے اور آگے لے جائیں تو ہی ول بی ان اے ویری ون ون سچویشن۔ سمیع صاحب آپ کا بالکل ٹھیک ہے، آپ کا اپنا اوپینین اس چیز پہ کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب یہ اگلا جو چیف آئے گا وہ اس لیگیسی کو توڑے اور یہی والا معاملہ آگے نہ چلتا رہے، لیکن وہ جو لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب نے پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ 15 سال تک یہ پالیسی چلے گی،
وہ 15 سال تک ہی چلنی ہے آپ کے خیال میں یہ لیگیسی ٹوٹ سکتی ہے؟ نہیں، 15 سال کی تو پالیسی باجوہ صاحب تبھی چلے گی نا اگر وہ پالیسی چلانے والے 15 سال تک رہیں گے تو جو بھی ہم نے تو یہی دیکھا ہے جب راحیل شریف کو بنایا گیا تو انہوں نے وہ اپنی لیگیسی چھوڑ کے گئے. باجوہ صاحب کو جنہوں نے بنایا تھا وہ آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا. ضیاء الحق کو جس نے بنایا تھا اس کے ساتھ انہوں نے دیکھیں کیا کیا. مشرف صاحب کو جس نے بنایا تھا اس کے ساتھ وہ کیا ہوا. تو یہ کہنا کہ جی وہ آج طے ہو جائے گا اگلے 15 سال، میرا خیال ہے وہ معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے میں تو کسی خوش فہمی میں نہیں ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان فرسٹ جو بھی ہمارا چیف ہوگا وہ پاکستان کو دیکھے گا، یہاں کی ریئلٹیز کو دیکھے گا. آپ کو ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے اکنامک سٹیبلٹی کے لیے، اور اس کے لیے واحد حل الیکشن ہے. اور آج بہت ہی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک بڑی ریکنسیلیٹری ٹون تھی جس میں انہوں نے کہا کہ آپ طاقتور ہیں، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ یہاں سے نکلنے کا اب حل کیا ہے اور وہ آپ کو انتخابات بتائیں گے. تو بڑی ایک کلیئر لائن لی ہے. پی ڈی ایم کے ساتھ کنفرنٹریشن ہے. اسٹیبلشمنٹ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ڈی ایم کو مجبور کریں کہ وہ الیکشن کی طرف آئے، اور مجھے لگتا ہے کہ دس از اے ویری رائٹ پولیٹیکل اسٹریٹجی فار دا ٹائم بینگ. آگے کیا ہوتا ہے وہ آئی ڈونٹ نو.